بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 10 معزز جج صاحبان کے جو بینچ تھا انہوں نے صدارتی ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس یعنی پی ٹی اے کی حکومت نے بنایا تھا کہ ان کی بیگم کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کل کا لمحہ بہ لمحہ ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ کل جسٹس صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں انہوں نے جو ویڈیو لنک پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اس کی روشنی میں آج فیصلہ آ گیا ہے جس کے تحت اس ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پراپرٹی جو ہے اس کا نوٹس ایف بی آر لے اور مناسب سمجھے تو ایک مخصوص مدت تک وہ ہمیں انفارم کرے تاکہ اس پر فیصلہ کیا، وہ بھی یعنی سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے گی کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات خاص ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل ایک اہم فیصلے عدالتی ہوئے تھے کہ عمران فاروق جو ایم کیو ایم کے بڑے اہم ترین لیڈر تھے، آج سے 10 سال پہلے ان کا مرڈر لندن میں ہوا تھا، سارے ثبوتوں کے بعد کل ان کے جو مجرمان تھے ان کو سزائے عمر قید اور 10 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ اسے کہ ریاکشن کہا جائے یا کوئی سازش کہا جائے، اس وقت کراچی بلکہ پورے سندھ میں رینجرز پر حملے ہوئے ہیں، ان میں کراچی ہے، گوٹکی ہے اور لاڑکانہ ہے۔ اور یہ ہے کہ تیسرا ہمارا جو موضوع ہے کہ اس وقت کورونا کی پاکستان میں کیا پوزیشن ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کافی تقریباً 20 اپنے شہروں میں ہوا ہے، ان کے مخصوص علاقوں میں کافی حد تک اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ تو خاور نعیم ہاشمی صاحب، سب سے پہلے ہم بات وہی کریں گے جو آج کا اہم ترین اور میں سمجھتا ہوں کہ فلیش پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ نے آج پھر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی عدلیہ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک ریفرنس بنا تھا تو اس کے تحت یہ آپ نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ صدر پاکستان نے ریفر کیا تو پھر محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں گزاری کہ اس کو اسے پہلے سنا جائے کہ کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے کہ نہیں، اور آج آپ کا اس کا فیصلہ آ گیا 7 اور 3 کی روشنی سے فیصلہ، لیکن جب اکثریتی رائے سے ہو تو پورا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ بہت ایک تاریخی فیصلہ میں اس کو سمجھتا ہوں اقبال شاہد صاحب۔ ہم نے اپنے پروگرام کے جو کل ہمارا پروگرام ہوا 24 گھنٹے پہلے، آپ نے کہا بھی تھا کل، مجھے یاد ہے کہ یہ فیصلہ ایسے آئے گا۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ جو ویڈیو بیان میں نے جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم کا دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا ہے، تو اس میں مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کیس میں بری ہو جائیں گے اور کالعدم قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ میرا خیال تھا ایک عام خیری ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اس کے باوجود کہ میں قانون کا آدمی نہیں ہوں، میرا خیال تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ ہوا ہے کہ 10 میں سے 9 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، 10 کی اکثریت نہیں ہے، جو 10ویں ہمارے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہے، انہوں نے تو جو اس کیس کو ہی اپنا درخواست کو ہی ناقابل سماعت قرار دیا۔ یہ ہم کسی ماہرین سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ انہوں نے، یا بعد میں بات کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس میں نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بری ہوئے ہیں، مجھے یہ بھی مختصر فیصلہ ہے، مختصر فیصلے پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جب یہ فیصلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا تو ممکن ہے کہ اس میں بہت سے نکات ایسے ہوں کہ جس میں جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی انکوائری ہوتی ہوئی نظر آئے ہمیں۔ یہ امکان ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی فیصلے پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک نئی چیز دیکھی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے تو باہر روسٹر پر پاکستان کی تمام جو بار ایسوسیشنیں ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، حامد خان ہیں، کنزانی صاحب ہیں، انہوں نے اسے ایک تاریخی اور جو تحریک ہے وکلاء کی، اس کو بھی اس سے لنک کیا ہے کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ دوسرا دھڑا بھی موجود ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا پاکستان، چاروں صوبوں کی جو بار ایسوسیشنز ہیں اور وکلاء کی تنظیمیں ہیں، وہ ابتدائی روز سے ہی اس ریفرنس کے خلاف تھی اور ان کا خیال تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے
اور ان کی جو غلطی ہے وہ ہم نے بتائی، پہلے بھی بتائی کہ جی لوگ کہتے ہیں، وکلا کہتے ہیں، ان کے حامی کہتے ہیں کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جو انہوں نے فیض آباد کیس کا فیصلہ دیا تھا اس کے بعد ان کے خلاف یہ انتقامی طور پہ تو لوگ اپنی باتیں ہوتے ہیں، باہر یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ریفرنس جو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ ریفرنس جاتا ہے، وہ اس کو بغیر پڑھے ہوئے، جیسا کہ آج نظر آیا کہ مشاہدہ کیے ہوئے، مطالعہ کیے ہوئے، اس پہ کام کیے بغیر وہ ریفرنس جو ہے وہ آگے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آج میرے خیال میں آج اخلاقی شکست ہوئی ہے حکومت کو، اور اخلاقی شکست ہوئی ہے پاکستان کے صدر مملکت کو، اور میرا خیال میں آج کے اس فیصلے کے بعد کہ سپریم کورٹ کے ایک اہم جج کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا صدر نے، اور وہ جس طریقے سے پلٹایا گیا ہے، صدر پاکستان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ نہیں، یہ تو آپ نے بڑی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو ایک دونوں انتہاؤں پر چلے گئے، جو کسی بھی کمپلینٹ کو، یہ مینڈیٹری ہے، صدر پاکستان کسی ریفرنس کو روک نہیں سکتے۔ یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کمپلینٹ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے کسی آدمی کے خلاف میں نے ہو نہیں کہا، تو وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل وہ روک سکتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا کسی کو انسلٹ ہوئی ہے؟ دونوں میں کہتا ہوں کہ ریفرنس بھیجا گیا، ریفرنس ڈسمس ہو گیا، نہ کسی کی شکست ہے نہ کسی کی فتح ہے، ایک انفارمیشن بیسڈ یعنی چیز گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر چلانا ہے تو پھر دونوں انتہاؤں پر تو نہیں جانا۔ یہ بہت بڑی فتح ہے ان قوتوں کی جنہیں میں جمہوری قوتیں کہتا ہوں، کہ ان قوتوں کی بہت بڑی فتح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیسے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ جمہوری قوت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ دوسری طرف سوال لے گئے کہ آپ بتائیے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ وہ جمہوری قوت نہیں ہے۔ کمال ہے، میں نے آپ سے نہیں کہا کہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ پھر جمہوری قوتیں کون سی جیت گئی ہیں؟ مسئلہ قانون جیتا ہے، قانون جیتا ہے، اور یہی ہے کہ مسئلہ تو نا انا کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے۔ اب اس پر میٹنگوں کو بند کرنا چاہیے۔ وجہ انہوں نے ریفرنس بھیجا، ریفرنس ڈسمس ہو گیا۔ یعنی عدالتوں کا ہی کام ہے کہ کوئی بھی قانون، آپ نے پروگرام شروع کیا کہ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک عظیم فیصلہ ہوا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، تو فیصلہ جو ہوتا ہے ایک فریق کے خلاف ہوتا ہے، ایک فریق کے حق میں ہوتا ہے، اور چلو یہ آپ کی پرسیپشن ہے، میں اس کو اس طرح نہیں لیتا، کسی کے خلاف حق میں نہیں۔ مسئلہ یہ کہ ریفرنس جو ہے وہ ایوری سٹیزن آف پاکستان۔ بیرسٹر فروغ نسیم کی کل تک کی بحث آپ اگر آپ سن لیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کا جو نقطہ نظر تھا اس کو شکست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں، اس میں یہ تھا جب کہا گیا کہ کیا کیس ایف بی آر کو بھیج دیا جائے، آپ کے نوٹس میں تھا ایف آئی او کو بھیج دیا جائے، کہا گیا، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں، تو پھر وہیں بھیجا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا، ان کی بیگم صاحبہ کا، تو اس فیصلے میں اقبال شاہ صاحب آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی فتح یاب نہیں ہوئے، ان کی ہسپانوی نژاد جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی اس میں بری الزمہ قرار دی گئی ہیں۔ جو ان پہ الزام تھا کہ یہ جو جائیداد ہے لندن والی، یہ شاید کوئی کرپشن کے پیسوں سے بنائی گئی ہے، عدالت نے ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی جائیداد ہے، اور اگر ٹیکس کے جو حکام ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے 7 دن کے اندر اندر ان کو نوٹس سرو کرانے کی، اور فوری سماعت کرنے کی، اور روزانہ سماعت کرنے کی، اور 1 ہفتے میں فیصلہ کرنے کی، وہ دی گئی ہے کہ ان کی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے اس میں ٹیکسیشن جو ہے، ٹیکس دینے کے معاملات ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ یہ رزلٹ ایونٹیڈ ہے اور آگے پریسیڈنٹ بن گیا ہے۔ جس طرح میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے جو نیب آرڈیننس ہے وہ ان چیزوں کو جو بھی یعنی کسی آدمی جو پبلک آفس ہولڈر ہو اس کی جو فیملی ہوگی اس کے متعلق سارا وہ ڈیٹا لیتا ہے۔ اس کا مطلب اس فیصلے سے پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نیب کے بارے میں جو کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایک انتقامی ادارہ ہے اور حکومت جو ہے اپنے مخالفین سے اس کو استعمال کرتی ہے، وہ بھی چیز جو ہے وہ آج سامنے جب تک آئینی امینڈمنٹ نہیں ہوگی، یعنی جو نیب آرڈیننس ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے جو سارے نکات ہیں، نیب کے جو اب تک کے ریفرنسز ہیں
ان کے حق میں اگر آپ کوئی مجھے دلیلیں دے دیں تو میرا خیال میں مجھے آسانی تو اس سے تو بے تحاشا دلیلیں دی جا سکتی ہیں. مطلب نیب آرڈیننس جو ہے جب سے یہ یعنی صدر مشرف نے بنایا کی جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر سال صدر پاکستان کو ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے کروڑ اتنے ارب روپے کی ریکوری کی ہے. کیا یہ بری بات ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں پہ، سیاستدانوں پہ یا ججز کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجے گئے ہیں. میرا سوال اور تھا، آپ اس کو دوبارہ سنیں. جی میں نے یہ کہا کہ نیب آرڈیننس میں اگر پروسیڈ آپ اور میں ہو رہے ہوں تو تمام جو میری فیملی ہے اس کی ساری پراپرٹی آنسریبل ہے اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں تو. باقی آپ اس کی آگے کا ورکنگ پر بات کر رہے ہیں. ورکنگ وقتاً فوقتاً جب کوئی چیئرمین آتا ہے تو اس کی اپنی اپنی ورکنگ ہوتی ہے. نیب نے پاکستان میں جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو ان کو پسند تھی، جب نون لیگ کی حکومت ان کو پسند تھی، اب ان کو پسند ہے، لیکن ریکوری تو ہوتی ہے. پھر کس سے ریکوری ہوتی ہے؟ وہ جو عام غریب لوگ بے آسرا ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے. جی کسی سیاستدان سے کوئی ریکوری ہوئی ہے جو جن کے خلاف ریفرنسز ہیں تو آپ اس کی مجھے مثال دے دیں، پھر ہم بات کر لیں گے. تو یہی ہے اصل ہمارا موضوع، یہ ہے کہ یہاں کسی بندے کو سزا بڑے آدمی کو نہیں ہوتی. ہم جب بھی کبھی کوئی فیصلہ بڑا آتا ہے سپریم کورٹ کا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. سپوز میں مثال دے دیتا ہوں، ایک آدمی بیمار ہے، اسے بیل ہونی چاہیے. اسے جرم کیا ہے، مجرم ہو گیا تب بھی بیل ہونی چاہیے. اسے علاج پر جانے باہر ہونی چاہیے. تو یہ عام شہری تو خوش ہوگا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوا اور واحد پریزیڈنٹ اگر میاں نواز شریف صاحب کا، تو ہر پاکستانی شہری کو یہ سہولت کیوں نہیں ملتی؟ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے. مسئلہ پریزیڈنٹ کو اپریشیٹ کریں لیکن پھیلائیں اس کو براڈ بینڈ کے اوپر. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. تو آپ اگر خوش ہوتے ہیں کہ عام آدمی بھی ایسے ہی ہے. میں صرف یہ آپ سے عرض کیا ہے ہر پریزیڈنٹ کے پیچھے، اور اس کی بھی میں بتا دوں تھوڑی سی مثال، یہ بہترین دیکھو اتنا بڑا ججز نے فیصلہ جب ہو گیا ہے تو پبلک پراپرٹی ہے. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ صدر جو مشرف ہے اس ملک کے صدر رہے ہیں ان کو ویڈیو کی اجازت ملی؟ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ نیب کی بات کر رہے تھے کہ نیب کو اپنا کام ضرور کرنا چاہیے. وہ میں سیاستدانوں کی طرح نہیں یہ کہوں گا کہ نیب کا ادارہ ناکارہ ہے یا اسے ختم کر دینا چاہیے. اگر یہ ناکارہ ہے خاتم کر دینا چاہیے. نواز شریف نے کیوں نہیں ختم کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں ختم کیا؟ ہاں جی، وہ ایک ادارہ ہے جو میں ادارے کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کی گرفتاری سے پہلے یا اس پر الزامات عائد کرنے سے پہلے مکمل انکوائری اور ثبوت جو ہے، ٹھوس ثبوت، خبر صاحب پوری قوم سن رہی ہے، پوری قوم سن رہی ہے. ہم وہ باتیں کریں. نیب میں اگر آپ کو بلایا جائے تو آپ اگر گھر سے نہیں جائیں گے تو آدھے گھنٹے بعد کو پکڑ کے لے کے جایا جائے گا. اور اگر آپ بڑے لوگ ہیں تو آپ نہ بھی جائیں، کبھی سر درد کر لیں، کبھی اسلام آباد میں جانا ہے، کبھی جانا ہے تو نہیں جاتا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈسکریمنیشن ہے؟ وجہ آپ کہتے ثبوت کٹھے کریں. چلو ثبوت کٹھے کر لیے. ابھی شہباز شریف کے کیس میں ہوا نا کہ وہ انہوں نے درخواست بھیجی کہ میں آج حاضر نہیں ہو سکتا، تو 4 گھنٹے کے بعد نیب نے ان کے گھر کا گھیراؤ نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد آج بھی شاید 1-2 دن میں بعد بھی پیشی ہو تو کافی نوٹس کے بعد پکڑنے کے لیے چلے گئے. کیا ہوا؟ اور اگر ایک عام آدمی کے گھر کا گھیراؤ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ عام آدمی کے گھر کا تو گھراؤ کرتے ہیں، بتائے بغیر ہی کر دیتے ہیں، اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اٹھا کے بھی. پھر یہ اس پر بھی بات کبھی نہ کبھی ہم کریں گے نا. ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہماری لمیٹیشن، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں آواز تو اٹھاتے رہنا چاہیے. ڈاکٹر کامران مجاہد کا جو کیس تھا، جو نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا، ان کے ساتھ جو ہوا، اور ڈاکٹر کامران مجاہد نے اپنی رہائی کے بعد پریس کانفرنس میں وہاں پر موجود نیب کے زیر حراست لوگوں کے حوالے سے جو انکشافات کیے وہ دل ہلا دینے والے ہیں. کامران مجاہد صاحب کے سارے کارنامے اگر آپ بھی بتائیں تو بھی بتا دیں کہ پنجاب یونیورسٹی جو کیا یہ کیا بات ہوئی. مثلا یہ کیا بات ہے، یعنی اس ہوا یہ کہ چونکہ ٹیچر تھا، ایک مخصوص یعنی گروپ نے اس کے حق میں مہم چلائی، پریشر بلڈ کیا. اس کا مطلب یہ کہ جو بڑا آدمی ہے، کوئی آدمی مہم چلا کر پریشر بلڈ کر کے نیب کو متاثر نہیں کر سکتا. نیب نے اگر کامران مجاہد اگر مجرم تھے، ان پر الزامات تھے، تو اب وہ باہر کیوں ہیں؟ یہ مجھے بتائیں.
یہ اس پر نہ آپ بات کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، ہیں باہر، مجھے پتا ہے کافی چیزوں کا ہمیں پتا ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ، میں لسٹ آپ کو گنواؤں تو باہر کیوں ہیں؟ ہم کہتے مجھے ہیں پتا ہے کہ شرجیل میمن بھی باہر ہے، ڈاکٹر آسم بھی باہر ہے، تو ان پر دو چار سو باہر ہے نا، کیونکہ ان کے کیسز جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کو باہر بھیجنا پڑا، ورنہ آپ کو پتا ہے نا اس ملک میں نواز شریف کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کون ہے؟ اچھا پلیز، اچھا خاور نعیم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت، کیونکہ قانونی یہ بات ہے بڑی اہم ہے، اور جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے، جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون پر، تو ان سے بات کرتے ہیں اور آپ بھی سوال کریں تاکہ جو چیزیں میں رہ گئی ہیں جو قانونی ناصرہ جی بیگم، ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بی بی آج وہ اعتزاز احسن صاحب فرما رہے تھے کہ ریفرنس کو کالعدم قرار دینا جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو یہ اختیار ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مثال بھی دی جنرل پرویز مشرف اور جسٹس افتخار چودھری کے کیس کی، تو یہ آپ ہمیں سمجھائیں گی کہ کیا اعتزاز احسن صاحب کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اعتزاز احسن صاحب ہمارے سب سے نامی گرامی وکیل رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا افتخار چودھری کا، اور اس کیس میں وہ ریفرنس تو کل عدم جو تھی وہ ڈکلیئر ہو گئی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کی نظیر پہلے کوئی نہیں تھی، اب یہ دوسرا موقع ہے۔ لیکن وہ تو نوعیت کچھ اور تھی نا، وہ تو مشرف صاحب بیچ میں تھے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ اپنا اختیار بڑھانے کے لیے کیا، اور اس میں ساری لائرز موومنٹ بھی چلی، اور یہ جو ہے یہ ایک فرد واحد کے خلاف انہوں نے ریفرنس موو کی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے۔ تو اب یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اگر ریفرنس موو کرنی تھی، اس کو 13 مہینے ہو گئے، ان کو چاہیے تھا کہ اگر کسی گمنام شخص نے ان کو کوئی اطلاع دی ہے، پہلے اس کی تفتیش کرتے، سارے معلومات لیتے، تو شواہد ایسے ہوتے کہ جس پہ کوئی ریفرنس چلنے کا موقع ہوتا تو پھر تو ریفرنس چلاتے۔ لیکن یہ کچی پکی بات جو ہے نا، اس سے اب ہوا یہ کہ آپ کے یہاں ایک چل رہا ہے ہیڈ لائن کہ جی حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا 10 ممبر بینچ نے۔ اب دیکھیے کتنی سبکی ہو گئی کہ ایک ادارہ جو ہے، ستون جو ہے ریاست کا، اس کے خلاف دوسرے ستون نے فیصلہ دے دیا۔ اس طرح کا تو آپس میں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے اختلاف، سب جو دیکھیں 4 ستون ہیں، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، اور عدلیہ ہے، اور آپ کیا اس فیصلے کو بیرسٹر جسٹس صاحبہ، اس فیصلے کو ہم کسی کی شکست یا کسی کی فتح قرار دے سکتے ہیں، یا اس کو نارملی لینا چاہیے کہ بس فیصلہ آ گیا؟ میں تو سمجھتی ہوں، دیکھیں اس میں شکست اور فتح کا جو یہ الفاظ ہے نا، اس سے جو ہمارے ستون ہے ریاست کو، ان کو ہلا دینے والی بات ہوتی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں، ہمیں سب کو چاہیے اتحاد رکھنا، تمام جو ہیں ستون ریاست کے، اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں میس میڈیا کا اس میں بہت بڑا ایک کردار ہے، اور اس کردار کے اوپر آپ کو پابند رہنا چاہیے، اور مثبت باتیں جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور منفی باتوں کو آگے نہیں لانا چاہیے۔ تو بعض میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی متفقہ فیصلہ ہے، جبکہ نہیں، جسٹس 7 ججز کا، یہ 7 آفریدی ججز کا صاحب جو فیصلہ ہے، 3 ججز علیحدہ ہیں۔ نہیں، 7 ججز جو ہے 3 اور 4 کی جو ڈویژن ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کی اہلیہ کی جو جائیداد ہے پاکستان میں، وہ اس پہ دیکھا جائے، ٹیکس حکام دیکھیں کہ اس پہ یہ ٹیکس پراپر دیتی رہی ہیں یا نہیں دیتی رہی۔ جی ہاں، انہوں نے خود یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے میرے وکیل نے بتایا تھا کہ جو ایگریکلچرل پراپرٹی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، اس لیے میں نے ٹیکس نہیں دیا۔ جب میں نے اس ایگریکلچرل پراپرٹی کو بیچا اور کچھ شہری جائیداد لی اور باہر میں نے پیسے منتقل کیے، جب میرے اس وقت شارٹ جج بھی نہیں تھے، تو وہاں پہ میں نے ٹیکس ریٹرنز ڈالی ہوئی ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے گوشوارے بھی داخل کیے، میرا خیال ہے 2018۔ بیگم صاحبہ، یہ مختصر فیصلہ ہے عدالت عظمیٰ کا، جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو کیا اس میں مزید نکات بھی ایسے آ جائیں گے جس میں جسٹس صاحب جو ہے خود جو ہے وہ ان سے انکوائری ہو سکے؟ خود بظاہر تو ایسا نہیں ہے، اور یہ ابھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس پہ وہ نہیں موو کریں گے ریویو پٹیشن، کیونکہ فروغ نسیم تھے نا جب اس کیس میں بھی ریاست کی طرف سے، یا میں اقبال شاہد بول رہا ہوں،
تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آبزرویشن کافی سپریم کورٹ آف پاکستان جب وقت ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آتی رہتی ہیں، اس میں اس بات پر بھی یہ زور دیا جاتا رہا کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ کسی کی جاسوسی کرنا، کیونکہ حکومت نے ARU ایک بنایا ہوا ہے شعبہ کہ باہر کی جو جائیدادیں پاکستان کے لوگوں نے چھپائی ہوئی ہیں ان کو ٹریس کرنا اپنے طریقے سے، یعنی کسی بھی ملک میں ہوں۔ تو جب بھی اس قسم کے فیصلے آ جائیں گے تو پھر وہ ادارہ تو بیسیکلی آئینی طور پر بند ہی نہیں سمجھا جائے گا، یعنی اس کی جو ورکنگ ہے یا وہ کچھ چیز لاتے ہیں تو اس پر پروسیڈ ہی نہیں ہو سکے گا، کیا کہیں گے؟ جی کیوں نہیں پروسیڈ ہو سکا؟ دیکھیں جہاں زیر کفالت ہوتے ہیں نا اہلیہ اور بچے، تو پھر وہاں تو سارے سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی فرد کے جو املاک ہیں اس سے نکلے ہیں، تو وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اب یہاں تو ان کی اہلیہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ خود کماتی تھیں، اپنی کمائی سے انہوں نے جو بھی تھی پہلے زرعی جائیداد خریدی، پھر اس کو بیچا فروخت کیا، تو پھر شہری لی اور اس کو شاید کرائے پہ کوئی جگہ دی ہوئی ہے کراچی میں یا کہاں، اور انہوں نے کہا جی سارے املاک فراڈ کے برابر ہے اس کا ویلیو، اور وہ سارا کچھ انہوں نے سامنے عدالت میں بیان کر دیا۔ کاش یہ پہلے 1 سال پہلے ہو گیا ہوتا تو اتنا ہر ایک کو تذبذب میں نہ رکھا جاتا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ مئی 2019 کی یہ ریفرنس ہے اور یہ آج اس کے اوپر جا کے فیصلہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک نئے پریسیڈنٹ کو بھی کریٹ کرے گا کہ جس طرح پبلک آفس ہولڈر ہے اس کی ساری جو فیملی ہوتی ہے وہ انسریبل بھی ہوتا ہے، تو مطلب پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں اس کے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی پراپرٹی وہ بھی پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں کہ بھی جس کی بیٹے کی ہے بیوی کی ہے، تو پھر وہ سارا اس پر عمل درآمد ایسے ہی ہوگا یا یہ پرپزلی ایک کیس کے لیے ہوگا؟ نہیں جی وہ دیکھیے وہ آرٹیکل 62 آف دا کانسٹیٹیوشن میں آئین میں وہ بات ہی اور ہے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، لیکن جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے نا، ان کا تو اپنا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو 2009 میں ترامیم شدہ ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ جی اگر زیر کفالت نہیں ہے اہلیہ اور بچے تو ان کا آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ان سے علیحدہ ہے؟ اس پبلک آرٹیکل 62 میں وہ نہیں آتی، اور اس لحاظ سے الگ ہے، اور وہ دیکھیے نہیں، جب یہ کل کہا گیا کہ ایک شہری کے تو حقوق، شہری کے حقوق پر بات ہوئی کہ جج کو بھی شہری کے پورے حقوق حاصل ہیں، تو اس میں تو بڑا یہ وسیع ڈیفینیشن آ جاتی، اس پر تھوڑا حقوق حاصل ہے نا، حقوق حاصل ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر آپ بار ڈال دیں، ایسی بات کا جو ہو نا۔ لیکن یہ دیکھیے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے اگر تمام لوگ سوچیں یا یہ اپنا پارلیمنٹ سمجھے کہ یہ سب کے اوپر بلا امتیاز ایک ہی قسم کا سلوک ہونا چاہیے، تو پھر سب کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسا ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب صدر جو سابقہ صدر مشرف تھے انہوں نے لاسٹ میں بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے میرا ویڈیو جو ہے وہ بیان لیا جائے، تو وہ نہیں لیا گیا، تو کیا پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آسانی پیدا ہو جائے گی ہر آدمی کے لیے، کیونکہ اچھے فیصلے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہر آدمی کے اوپر اگر میں سمجھتا ہوں اس کو یہ مل جائے سہولت تو اچھی بات یہ ہے۔ ان کا بیان نہیں لیا گیا تھا بلکہ ان کو وکیل کو بھی نہیں سنا گیا، تو آئندہ یہ بہتری آئے گی اس فیصلے سے؟ اب تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں نے ورچوئل ہیئرنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر شخص عدالت میں حاضر ہو ہی نہیں سکتا، تو ویڈیو کال سے، بلکہ موقع بھی میرا خیال ہے دیا گیا تھا کسی کو اور انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا، حقانی صاحب کو شاید۔ کئی پریسیڈنٹ ڈاکٹر صاحب ایسے آ رہے ہیں، مثلاً سپوز آپ تو ماشاءاللہ بڑی ہائر کورٹ میں بیٹھتے رہے ہیں، غالباً بڑے فیصلے آپ کے اہم، مثلاً آپ کو انٹرم بیل ہوتی ہے، وہ عام آدمی انٹرم بیل جب نہ دوسری پیشے میں پیش ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی کینسل ہو جاتی ہے۔ یہاں پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے پچھلے دفعہ کہ انسان گیا ہی نہیں، انٹرم بیل ہو گئی، یہ لاہور کا ہی واقعہ ہے ماڈل ٹاؤن کے کسی شخصیت کا، تو یہ نئے پریسیڈنٹ میں تو خوش ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو یہ اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس پر عمل تو کرنا چاہیے اور عوام سمجھتی ہے کہ عمل ہونا چاہیے، ہوگا۔ دیکھیے یہ تو عدالت عظمیٰ پہ انحصار ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، جو فیصلہ وہ صادر کرتے ہیں وہ تمام عدالتوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وقت کے مطابق جو صورتحال ہے اس نوعیت کا وہ فیصلہ صادر کرتے ہیں، تبدیلی تو آتی ہے نا زمانے کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور قانونی نکات جو ظاہر ہے لوگوں نے دیکھے۔ قانونی معاشرے سے جو میرا اصل سوال یہی رہتا ہے، اچھا ہے فیصلے آئیں لیکن فیصلے پھر امپلیمنٹ ہوں۔ یہ پاکستان میں رہنے والے ایسے ہی لوگ
जिनको कहते हैं ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। ऐसा नहीं है कि मखसूस चीज़ों को मखसूस मुद्दत के लिए मखसूस लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। आपकी सारी बातें दुरुस्त मैं मानता हूँ कि माजी में दलिया का जो किरदार रहा है वो ये बताता रहा है कि कानून जो है वो ख़ास लोगों के लिए होता है और इंसाफ जो है वो मखसूस लोगों के लिए होता है, आम आदमी के लिए नहीं होता। अगर अदालत आज की हम उनकी तासीन कर रहे हैं अदालत की, कल भी हमने उनकी बहुत तारीफ की थी और हम अदालत आलिया से, अदालत उज़्मा से और मतहत अदालतों से तवक्को रखते हैं कि इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, इसमें हमने यही डिस्कस किया और आप सारा दिन गालबन इसी पर तबसरे सुनते रहेंगे। पाकिस्तान की अवाम का यही एक मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट है, आम आदमी जिसके पास कोई यानी बेगुनाह भी 80% जेलों में रोल रहे हैं और ये बिल्कुल डाटा है, ना उनके पास पैसे हैं ना उनके पास अच्छा वकील है। अगर कोई बड़ी शख्सियत हो तो तमाम बार काउंसिलें, बार एसोसिएशन चली जाती हैं। हम खुश होते हैं कि ठीक है, अदलिया के लिए तहरीक भी चली और हम भी उसका हिस्सा थे और मीडिया ने मैं समझ जितना उसमें अहम रोल अदा किया। तो काश ये सम्राट आम इंसान तक जा सकें। तो हम आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त हम बात करेंगे सूबा सिंध की, जहां रेंजर्स के ऊपर आज काफ़ी हमले हुए हैं और रात भी एक शहादतें भी हुई हैं और उसमें की है, लाड़काना है, कराची है। ये किस चीज़ का रिएक्शन है? क्योंकि कल आपने देखा कि कल अदम जो MQM है उनके जो यहाँ जिन लोगों ने इमरान फारूक को लंदन में कत्ल किया था 10 साल के बाद उनको जब सजा हुई उम्र कैद, तो फिर उसका हम समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ रिएक्शन उनके स्लीपर्स, उनके फॉलोअर्स जो हैं मुल्क दुश्मन, वो इस वक्त कराची या सिंध में मौजूद हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। एक खबर नहीं हाशमी साहब किस तरह देखते हैं, क्योंकि कल भी बात हो रही थी कि इसका कोई रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि ऐसी नहीं हो सकता। बेशक कोई थर्ड पार्टी भी इसको रिएक्ट कर सकती है, जो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, उनमें तो MQM कालादम को जो है साहब का, उनको तो इतनी जान नहीं रही, लेकिन लोग तो होते हैं। कराची बड़ा पुरअमन शहर, बड़ी मुश्किल और बड़ी मुद्दतों के बाद मैं समझता हूँ कि इतनी कुर्बानियों के बाद अब बिल्कुल अच्छा पुरअमन शहर कहा जा सकता है। अब ये नई रो जो आई है इसके मतलब क्या कहें? देखिए, कल जो डॉक्टर इमरान फारूक के 3 कातलों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, तो उस वक्त भी आप और मैं ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि इसका रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने मीडिया में बाज़ जगहों पे देखा है कि किसी काल अदम तंजीम ने इस जो आज कराची में, गोटकी में और लाड़काना में जो रेंजर्स पर ख़ास तौर पर हमले हुए हैं, जिसमें रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं, उन पर जिम्मेदारी कबूल किया किसी कालादम तंजीम ने। ठीक है। और दूसरी बात कि हम इसको भी बैदज क्यास नहीं कह सकते कि भारत भी मुलव्वस हो सकता है, लेकिन आप वाली बात मैं दुरुस्त समझता हूं कि गालिब इम्कान यही है कि मैं नहीं समझता कि अल्ताफ हुसैन के जो लोग हैं वो कराची से मलिया मेट हो चुके हैं। गो के सैकड़ों अल्ताफ हुसैनियों ने मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाहें हासिल कर ली हैं, जिन्होंने बेशुमार कत्ल किए, बेशुमार तशद्दुद किए लोगों पर, और इस शहर को 15 साल तक यरगमाल बनाए रखा और बड़ी महज़ब कौमों ने उनको सियासी पनाहें दी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अल्ताफ हुसैन के लोग हैं अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ MQM से टूट कर हट कर अलहदा हुई हैं, मैं ये भी कहता कि उनकी जो 100% क़यादतें हैं उनकी किसी की हमदर्दी अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। तो मतलब ये भाई साहब के इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपको कि 3 या 4 दहाइयों की मुसलसल बदअमनी और सैकड़ों लोगों के मरने और बेशुमार शहर का हुस्न तबाह हो जाने में, कराची शहर जो रोशनियों का शहर था उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। और ये सारी जो कुछ हुआ
اس کو دوبارہ کراچی کو اصل شکل میں لانے کے لیے جو پاکستان میں کردار ادا کیا وہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان رینجرز کو. پاکستان رینجرز کے جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، بے شمار کام کیا اور شہر کو نارمل حالت میں لائے، سندھ کے اندرونی جو علاقے ہیں ان کو نارمل حالت میں لائے. اب کہ جب ہم خوش ہو رہے تھے کہ کراچی جو ہے اپنی اصل حالت میں کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہ نیا واقعہ جو شروع ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ یہیں پر رک جائے. خبریں میں ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح انڈیا جو ہے وہ یہاں اس موقع پر، جس طرح ابھی آپ نے کہا کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، تو پاکستان میں ایسی بے تحاشا ایسی تنظیمیں فیک ہیں جو ذمہ داری قبول کرتی ہیں، جس کو آپ شوق چڑھا ہوتا ہے، لیکن ایکچوئل کئی کام اور کر کے جا چکے ہوتے ہیں. اس وقت جو ایم کیو موجودہ ہے جو قومی دھارے میں آ چکی ہے، دیکھو ایک وقت تو یہ تھا کہ ٹوٹل جو 100% جو ووٹ تھے وہ ان کو پڑھتے تھے، کیونکہ وہ تو ٹھپے ہی لگاتے تھے. یہ تو عام قسم کی بات ہے. اب یعنی وہاں جب پی ٹی آئی نے وہاں ان کو ریپلیس کیا، کسی کو اور کو ریپلیس نہیں کیا، ایم کیو ایم کو ریپلیس کیا. اور کیونکہ پیپل پارٹی کا تو چند علاقوں میں سیٹیں ہوتی تھی، ہی ریپلیس کرنا تھا، کیونکہ جماعت اسلامی کو ریپلیس کیا تھا ایم کیو ایم نے، وہ بھی خیر بنائی گئی تھی. آپ جب کہتے ہیں کروایا گیا تھا. جو میں نے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ یہ ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور اضافہ کروں گا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا جب الطاف حسین نے حکم دیا تو وہ حکم جو تھا، یہاں کراچی سے لوگ جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو، تو یہاں کے لوگ ملوث نہیں تھے. وہ سامنے کیوں نہیں ہے؟ جو موجود وہ لوگ جو ہے اب اینٹی الطاف حسین فیس لے کے مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، میں پھر کہتا ہوں کہ ان گروپس میں جو بظاہر اینٹی الطاف حسین ہے اور الطاف حسین کو پاکستان کا غدار قرار دیتے ہیں، الطاف حسین کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان جو گروپس ہیں ان میں بھی الطاف حسین کے لوگ، پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھو یہ تو بڑی زیادتی ہے، خبر نہیں معاشرے سے بڑی زیادتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جو ان کا سابقہ لیڈر تھا ڈسون کرتا ہے، مثلا فاروق ستار ہے یا کمال ہے، اگر وہ قومی دھارے میں آ کے نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں، نچلی سطح پہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کو پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جو جرائم کرتے تھے وہ سٹریٹ بوائز کس سے کرائے جاتے تھے. یہ جو لیڈران ہیں یہ جرائم کرنے نہیں جاتے تھے، یہ انسانوں کو لکڑی چیرنے والے آڑے نہیں ڈالا کرتے تھے، وہ جو سٹریٹ بوائے تھے. پھر بات ادھر آ جاتی ہے، اگر ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہوتا تو رہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، تو جب 259 آدمی جو فیکٹری میں جل کے مرے، پھر 12 مئی بھی وہاں آیا، ان کو کون سی سزائیں دی ہماری عدالتوں نے؟ یاد ہو تو مجھے بتا دینا. یہ آپ کل سے بار بار عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ہمارے عدالتی نظام کا جو کردار ہے وہ کوئی ایسا مثبت نہیں رہا، وہ کمزور عدلیہ کے طور پہ ہمیں نظر آتی رہی. اور میں اس کمزور عدلیہ ہم تو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اس فورم پر سے تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا، اس فورم پر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اب کیس تو ابھی بھی ہے، کیا کیس نہیں ہے؟ کیس کو سننا چاہیے، مجرموں کو سزا دینی چاہیے. میں اس میں تائید کرتا ہوں آپ کی کہ یہ جو کیسز جو آپ نے فیکٹری ایریا کا اور بے نظیر کے جلوس والا جو واقعہ تھا، یہ سارے نہیں، افتخار چوری 12 مئی والا واقعہ دیکھ رہے ہیں، 12 مئی والا واقعہ جو تھا کتنے لوگ مرے، وہ دیکھا، وہ فوٹیج موجود ہیں، وہ ٹی وی لائیو دے رہے تھے. جو افتخار چودھری کا کراچی پہنچنا تھا اور کراچی شہر میں جو کرفیو ایم کیو ایم کے کارکنوں نے لگا دیا تھا، اور جس طریقے سے ٹیلی ویژن کو کیا پتا تھا جو چینل چل رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی شکل نظر آئی ہے اور ادھر سے گولی چلی ہے اور وہ نیچے گر گیا ہے. اتنے لوگ مارے گئے تھے اس وقت. تو مطلب کہنے کے کنکلوڈ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ کراچی میں جو انریسٹ ہے وہ پرانے جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، جو بینیفیشریز تھے، ہماری ایجنسیوں کو ان کی تحقیقات کرنی چاہیے اور ان کا سر کچل دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو انڈسٹریل ہب ہے اور پاکستان کا اکانومی ہب ہے وہ کراچی ہے. کراچی میں جو
امن ہوگا تو سارے ملک میں امن ہوگا. اب خبر نہیں ہاشمی صاحب, میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں. بڑی جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا پاکستان میں اس وقت ایک وبا ایسی ہے جس کو آپ نے دیکھا کئی شہروں میں ہم نے وہ کیا بھی ہوا ہے کہ بھی اس کی ڈیٹیل کتنے لوگ ہو گئے ہیں. 1,65,000 متاثر لوگ ہو چکے ہیں اور ان میں جو کرٹیکل پوزیشن میں ہے وہ 3500 ہیں اور اموات ہو چکے ہیں 3,229. تو 61,000 لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعداد ہے. تو کل بریفنگ ہوئی ہے, ایک منٹ ذرا, وہ بریفنگ جو ہوئی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کو دی گئی ہے, ان میں یہ الحمدللہ یہ ہے کہ جو نئی انٹری ہو رہی ہے اس میں کچھ سکون آ گیا ہے. لیکن لوگ جو ہیں اگر رک گئے تو شاید ہم اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. لاک ڈاؤن 20 شہروں میں ہے اور ہر شہر میں جو مخصوص علاقے ان میں ہے. تو اس پر کس طرح کہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں, آج جو 12 بجے تک کی دوپہر کو رپورٹ تھی اس میں تو آج جو مرنے والوں کی تعداد بتائی گئی وہ 136 تھی. ہاں, لیکن ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ آج کراچی میں سب سے زیادہ موات ہوئی ہیں. کراچی آگے جا رہا ہے. کراچی میں سب سے زیادہ موات پہلی دفعہ جو ہے وہ آج ہوئی ہیں. اور کراچی میں جن علاقوں میں ریلیکس دیا گیا ہے ان علاقوں میں لوگ جو کر رہے ہیں, جو تماشا کر رہے ہیں لوگ, وہ لاہوریوں پر الزام جو آپ نے لگایا تھا وہ لاہوریوں نے تھوڑا کام کیا تھا. کراچی میں ٹرانسپورٹ بھی ان علاقوں میں چل رہی ہے جن علاقوں میں یہ پابندی لگائی گئی ہے. ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, لوگ اپنی گاڑیوں پہ جا رہے ہیں, سائیکلوں پہ جا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ علاقے جہاں پر یہ ایمرجنسی لگائی گئی ہے کہ آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا, وہاں سے پولیس 100% غائب ہو گئی ہے. نہیں, مجھے بتائیے کہ جو حکومت کا کیا فرض ہے؟ حکومت کا یہ فرض ہے لوگوں کو اویئر کیا جائے. ٹیلی ویژن کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ موتیں دکھائی جائیں جو جینون ہیں اور متاثرین دکھائے جائیں جو باقاعدہ ہیں. ہر ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. تو پھر اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, ہم سیولائز ہیں. تو جب لاہور کی ایک یعنی منسٹر کہتی ہے کہ آپ تھوڑی لاپرواہی کرتے ہیں تو اس پر غصہ کرتے ہیں, تو کیا ہم ایز اے اچھی نیشن کردار کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ یہ آپ خود مرنا تو الگ بات ہے, بس آپ دوسروں کے لیے خطرہ ہے تو یہ ویسے بھی آفینس ہے. ان کو تو آنی ہاتھوں سے میں سمجھتا ہوں بند کر دینا چاہیے اور کم از کم اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ جو شیطان صفت لوگ اس کی وائلیشن کرتے ہیں ان کو سزا سرعام دینی چاہیے تاکہ عبرت کا نشان پیدا. میں نہیں ان کو کہتا کہ جو ایسے وائلیشن کرتے ہیں رولز کی, SOPs کی, کہ ان کو شیطان صفت ہو. وہ ان پڑھ جاہل اور نہیں, میں پڑھے لکھے دیکھے, میں بڑے بڑے افسر دیکھے نہیں مانتے. پڑھے لکھے کسی کا MA کر لینا یا کسی میں سرکاری افسر دیکھے ہیں ملتے ہوئے, آپ کو کس کی بات بتاؤں؟ آپ کے بھی دوست ہیں, مجھے پتہ ہے. ان پڑھ کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کتنا پڑھا ہوا ہے. ان پڑھ کی جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کی دماغی صلاحیت کیا ہے جی, یہ سوسائٹی میں اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر رہا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ اپنی جانوں کو خود قربان کرنا چاہتے ہیں اور یہ وائلیشنیں کر کے لوگوں کو بھی قبروں میں اتارنا چاہتے ہیں, تو میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان ہونا چاہیے. نہیں, سزاؤں کا اعلان وزیر اعظم اسپیشل تو کوئی سزائیں نہیں اعلان, کیبنٹ اپروول دے گی, وہاں سوچا جائے گا. سیکشن 144 جو ہے اس کے تحت بڑا وسیع براڈ ہے کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, 4 بندے نہیں کھڑے ہو سکتے, ایک نہیں کھڑا ہو سکتا, اس کو آپ ڈپٹی کمشنر جس کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی کہتے ہیں اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سر پولیس صرف یہ ہے کہ آپ کا جب وہ کیمرہ جب دکھاتا ہے. کراچی میں بتایا گیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں پولیس کی جو نفری لگائی گئی تھی وہ منٹوں کے اندر اندر غائب ہو گئی. اب آپ یہاں پر ڈپٹی کمشنر یا فلانا کو آپ کیسے لے آئیں گے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ پنجاب پولیس سے آگے اس لیے کہ سندھ میں تو سارے جس طرح بھرتی ہوئی ہے وہ تو اس زمانے میں بھی چھپ گئے تھے اپنی وردیاں چھوڑ کے, بلکہ ہم تو اس سے مخاطب ہیں. جب لوگ سڑکوں پہ نکلے, اپنی عزت کا بھی خیال کریں. آپ ایک ایسے انتظامی ادارے میں یعنی وردی آپ کو دی ہوئی ہے ملک نے, اور یہ بالکل ایسا نشان ہے کہ جو پہن لیتا ہے وہ تو شیر بن جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں سے چھپ جانا
اور یہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں اور آپ کے پاس علم ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے، اس پر باقاعدہ غور کرنا چاہیے۔ تو اس پر سزائیں باہر کے ملکوں میں، مثلا دبئی میں آپ دیکھیں گے کتنے ان کا پاکستان میں 50,000 روپے بنتا ہے، اور سعودی عرب میں تو اس سے بھی آگے اس بنتا سے ہے، بھی بہت زیادہ ہے، 3-4 لاکھ روپے جرمانہ ہے، تو بندے کو لگ سمجھ جاتی ہے۔ تو اس طرح مثلا سخت طریقے سے لوگوں کو اگر بچانا ہے تو یہ جو گو موگو کی حالت ہے، لوگوں کو چھوڑنا تھک جانا، اگر سختی یہ ہے۔ کی جائے، آپ نے دیکھا نا وہ ایک آدمی جو وائلیشن کر رہا تھا تو پولیس والے اس کو پکڑ کے جب گاڑی میں ڈالتے ہیں اور اس کو تاثر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کورونا کا وہ انڈیا میں مریض ہوا ہے، ہے، انڈیا میں وہ ہوا ہے۔ دیکھا نا آپ نے وہ کس طریقے سے اپنی جان بچانے کے اندر کورونا کا مریض ہے، حالانکہ وہ آرٹیفیشل تھا، حالانکہ آرٹیفیشل آرٹیفیشل تھا وہ، لیکن اس نے کہا کہ مجھے کورونا کا مریض کے ساتھ ہی لے کے جائیں گے اور جان بچا رہا ہے۔ تو خاور اس صاحب طریقے سے کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ مثلا جس طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم دنیا کی سب قوموں سے اچھی ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں کر ہم نہیں رہے اچھے لوگوں کی طرح۔ ہم مثلا جو دوائی اگر ڈیکسامیتھاسون آئی ہے تو ہم اسٹارٹ کرنا شروع کر گئے ہیں، اگر کوئی پیناڈول کو اس قسم کی آ جاتی ہے، کوئی بھی دوائی آپ لے لیں، مثلا وہ جو ایک ٹیکہ یعنی جان بچانے کے لیے 6 لاکھ تک یہ لے گئے، اور یہ ماسک مہنگا، یعنی آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ پوری مارکیٹ سے آکسیجن کے جو سلنڈر ہوتے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، اور ایک سلنڈر جو ہے بلیک میں 25,000 کا بک رہا ہے۔ تو پھر یہ اذانیں دینے سے یا کوٹھے پر چڑھ کے اذانیں دینے سے ہٹ جائے گا؟ یعنی یہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ یہ اذانیں اور دوسرے کاموں سے ہٹ کے صحیح قیمت پر اگر آج میں نے بہت دیکھا، آج کا نوٹ کیا کہ جو ڈاکٹرز کی ڈیتھس ہیں وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس لبنہ سلیم صاحبہ کا بھی کورونا سے انتقال ہوا ہے، تو ڈیکسامیتھاسون ایک ہوتی ہے وہ بھی مارکیٹ میں غائب ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ 1960 کی دوائی ہے، وہ سب سے کمزور دوائی پاکستان میں پہلے پڑی ہوئی تھی، مجھے جب پتہ چلا ہے تو سٹاکس نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں، بڑی یعنی ذرا اکارڈنگ ٹو لا ہی بتانا کہ ان کی سزا تو اگر انسانوں کے لیے کسی کام کی نہیں ہے تو پھر ان کو تو سزائیں بڑی سخت ملنی چاہیے، اگر وہ تھوڑی سی عبرت تو پکڑے۔ دیکھیے میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے، یہاں پڑھاتے بھی تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، اور یہ شعبہ جو ہے سکن کا شعبہ میں ہاسپٹل میں اس کے انچارج بھی رہے ہیں۔ اب وہ پچھلے ایک طویل عرصہ سے کینیڈا میں ہے۔ انہوں نے ایک کلینک کھولا ہوا تھا پیر غازی روڈ پہ پچھڑے پہ، تو جب میں کبھی ان کے کلینک میں جاتا تھا تو میں ان کا مریضوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا تھا وہ دیکھ کے بہت اڑتا تھا۔ وہ تو ایک کو نہیں کیتا تن مائی میں تو کیا سی تو اے کم نہیں کرنا، تو پھیرا کم کر لیتا، یہ اس ٹائپ بولتا تھا۔ تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ڈاکٹر کا ہی رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آہستہ 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 جب میں نے اس ایشو پہ اسٹڈی کی تو مجھے پتا چلا کہ جو مریض ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے خوراک سمجھتے ہیں، جب تک ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے وہ ڈاکٹر کی ہدایات پر ہی عمل نہیں کرتے۔ لیکن ڈاکٹر بھی اچھا ہو، ڈاکٹر یہ نہ ہو، مثلا میں اپنے تجربے کی کیا بات بتاؤں کہ مجھے چھوٹی سی ایک تکلیف ہوئی تو انہوں نے کئی ٹیسٹ کرائے، جب میں دوسرے دن گیا تو ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی نہیں آئی، تو کہنے جی آپ کا تو یہ ہوگا، تو میں نے کہا آپ نے پھر ٹیسٹ کیوں کرائے جب ٹیسٹ دیکھنے نہیں تھے؟ تو یہ بھی تو ایسے ڈاکٹروں کی بات کون سنتا ہے، مجھے بتائیے۔ میں اچھا بھلا وہ تو آج کا ذاتی سی بات ہے، آج کا جو ڈاکٹرزم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اچھا ایک اور ہے، ذرا تھوڑی سی خبر ہے، پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں آپ اور سرکاری ہاسپٹل دونوں میں یہ چیز جو ہے نا، ایک عمومی شکایت جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک ہی آدمی جو ہے وہ صبح کو اپنا ٹیسٹ کرائے کورونا کا تو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، 2 گھنٹے بعد کسی اور جگہ سے کرائے تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک، لیکن اس کی فیس کے متعلق میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ اچھا یہ جو انڈیا ہے کہ پاکستان میں کافی اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، انڈیا سلامتی کونسل کے غیر منتخب ممبر، اور کل بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی، لیکن آج میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے کوئی ہندوستان کے حق میں ووٹ دے دیے، حالانکہ مثلا ظاہر جنہیں سفارتی کوششیں، اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا ہے، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ اس کو کنڈم کیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس نے اس پر کام نہیں کیا۔ تو 158 ووٹ جب کوئی آدمی لے لیتا ہے تو اس میں پاکستان کی جو حکومت موجود ہے، میں نے بھی یہ ساری رپورٹس پڑھی ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کو سفارتی طور پہ زیادہ اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ یہ بھارت کو جب وہ کھڑا ہوا تھا تو اس کو منتخب ہونے سے روکنے کے لیے پاکستان جو ایک رول ادا کر سکتا تھا
یا اس کے مقابلے میں وہ نہیں کیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے تو جرائم اتنے زیادہ تھے، اگر ڈاکومنٹری بھی ان کی چلائی جرائم ہی تو جرائم میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی دنیا اسی کا وہ ممبر بن گیا، اسی کا وہ ممبر بن گیا. ہاں اس سے پہلے بھی رہا ہے، اس سے بھی پہلے بھی رہا ہے. ہاں پاکستان بھی رہا بے شمار دفعہ. یہ لیکن وجہ یہ ہے کہ کشمیر جس وقت آج 11واں مہینہ 10واں تو ختم ہو گیا کہ اس میں جو ظلم اور کرفیو لگا ہوا ہے، تو یہ ہمیں وہاں بتا سکتے تھے وہاں، یعنی ہم اس کو کافی اپنے ملکوں کو بات کر سکتے تھے. اور انڈیا کا اسپیشل لا ہے اور انٹرونشن ہے انڈیا کی دوسرے ملکوں کو دھمکانا اور روزانہ کوئی نہ کسی ملک میں، تو اس میں میرا سفارتی کوششیں کم رہی ہیں. جی ہاں، پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی سابقہ حکومتیں رہی ہیں، یہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، سفارتکار ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، یہاں تک کونسلیٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو، ڈیزرو لوگوں کی بجائے بھیجتے رہے ہیں. اور پوری دنیا میں پاکستان میں کی جو سفارتکاری ہے اس کو ایک کمزور عنصر سمجھا جاتا ہے. اچھا، وزیر داخلہ نے آج ایک بریفنگ کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے جو علماء کرام ہیں یا اور بھی جو لوگ ریلیٹڈ ہیں اس چیز سے، کہ بڑی تیزی سے ایک کام ایک جگہ پر ہو رہا ہے. ایک تو موسمیات ہے، وہ تو خیر ہم بات نہیں کریں گے، اگلی پروگرام میں کریں گے، کہ عید کے اوپر ایسا ایس او پی بنایا جائے، وہ آن لائن کیا جائے. کیا یہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ جی وفاقی حکومت نے بھی اس پہ میٹنگ کی ہے اور پنجاب حکومت نے بھی اس پہ میٹنگ کی ہے کہ بکر منڈی. کیا محسن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کی طرف فالو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر قربانی دینا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ میرا ڈیٹیل سے ایک ڈیٹیلڈ موضوع ہے، تو اس نہیں ڈیٹیل ایسی ہے وہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ سعودی عرب میں آپ نے قربانی کرنی ہے، پیسے دے دیں. لاکھوں لوگوں کے روزگار کا بھی ہے، اور جن لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے پورے پاکستان کے، جو دیہات ہیں، جو قبائلی علاقے ہیں، اور بے شمار جو جنگلات ان کو بیچنے سے تو منع نہیں کرتے، ان کا ایک مخصوص ریٹ ہوتا ہے، ان سے چیز خریدتی ہے اسٹیٹ، صوبائی حکومت ہو یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، تو وہ یعنی آپ کا ریٹ مقرر ہے، آپ نے پیسے جمع کرائے، قربانی آپ کی ہو گئی، اور یہ اگر آپ کو وہ گوشت ملنا یہ اقبال شاہ صاحب، یہ سال ہا سال تک یہ کام یہاں ہوا بھی ہے. جو پنجاب کا محکمہ لائف سٹاک ہے، اس کا دفتر ہے نیپیر روڈ پہ، تو وہ وہاں پر بکرے لے آتے تھے دمبے اور وہاں تول کر بیچا کرتے تھے. آج کل نہیں ہوتا ایسے شاید. تو اگر ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے تو لائف سٹائک کی طرح اس طرح یہ سرکاری طور پر پورے ملک میں ہو سکتا ہے کہ بعض سرکاری محکمے انوالو کیے جائیں، وہ حفاظت کے ساتھ. خبر نہیں محسوس، ہمارا وقت ختم ہو گیا. نٹ شیل یہ ہے کہ انسان کو اگر وہ سیولائز ہے تو اسے مارنے کی یا اسے سزا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے چاہیے کہ وہ لا کو لا ابائڈنگ اسے ہونا چاہیے، اور پھر اچھی روایتیں جو دوسری دنیا میں چل رہی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس پر کرونا ہو، قربانی ہو، ٹریفک کا اشارہ ہو یا ملاوٹ ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، یہ تو کوئی انسانیت نہ ہوئی کہ قانون تو بنائے جاتے ہیں برے انسانوں کے لیے جو قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی انسان ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ سارا دن ٹی وی پر اخباروں میں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر ہم تو ہے بھی مسلمان اور ہم حج پر بھی جاتے ہیں، تو ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزماں ہیں ان کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اچھے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم اچھے مسلمان کیوں نہیں بن سکتے؟ تو کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.